اجل بنا دینا ہو یا افغانستان میں لوگوں کا قتل عام ہو، یہ ساری کی ساری اس دور میں بھی یعنی ایک ہسٹری ہے اور اس جدید دور میں بھی امریکہ یہ کام کر رہا ہے، اور ہر جگہ بارود ہے، ہر جگہ خوف ہے، ہر جگہ قتل عام ہے، اور اس میں امریکہ ملوث ہے۔ اور امریکی صدر نے یہ کہا کہ اب ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو، لیکن یہ سب جھوٹ ثابت ہوا۔ اور خاص طور پر یہ جو پرسوں کی قرارداد تھی، اس نے تو پوری دنیا کو بتا دیا کہ سب سے بڑا بدامنی کا جو دائی ہے وہ اس وقت امریکہ ہے، اور سب سے زیادہ اسرائیل کی دہشت گردی کا سپورٹر ہے وہ امریکہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ جس وقت امریکہ یہ ویٹو کر رہا تھا، اسی وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا پیامبر، امن کا دائی قرار دے رہے تھے۔ مجھے دکھ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے خوشامد پر اور چاپلوسی پر اتر آئے۔ یہ ذہنی غلامی ہے، اور یہ ذہنی غلامی یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم امریکی صدر کو خوش رکھیں گے تو ہماری اقتدار کو دوام ملے گا۔ ہمارا حکمران طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکی مفادات کا تحفظ کریں گے تو ان کی حکومتیں چلتی رہیں گی، اور اسی ذہنی غلامی نے آج تک ہمیں آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر سامنے نہیں آنے دیا ہے۔ ایسے حالات میں جب پاکستان کی اہمیت الحمدللہ بڑھ گئی ہے، ایسے حالات میں جب ہم نے اپنے دشمن کو شکست دی ہے، ایسے حالات میں جب ہم نے اپنی فوجی برتری ثابت کی ہے، ایسے حالات میں جب پاکستان کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، ایسے حالات میں پاکستان کا پرائم منسٹر ایسا بیان دے کہ وہ جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہو، جو ہمارے بچوں کے قتل عام کو سپورٹ کر رہا ہو، جو جینوسائیڈ نسل کشی کو سپورٹ کر رہا ہو، جو 14 ممالک ایک طرف اور ایک امریکہ ایک طرف وہ ویٹو کر رہا ہو، تو اس کو آپ کہیں کہ امن کا دائی ہے، یہ ذہنی غلامی بھی ہے اور ذہنی بیماری بھی ہے جس میں ہمارا حکمران طبقہ ملوث ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ شہباز شریف تو وزیر اعظم ہیں، اپوزیشن کا کام اپوزیشن کرنا ہوتا ہے، ہر چیز میں ہمیں اپوزیشن نظر بھی آتی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں ہماری اپوزیشن کہاں چلی گئی ہے؟ اس نے شہباز شریف کی مذمت کیوں نہیں کی ہے؟ وہ کھل کر سامنے آ کر امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 60,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں فلسطین میں لوگ۔ غزہ میں اس وقت بھوک ہے اور فاقہ ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے، اور اس کے نتیجے میں روزانہ اموات ہو رہی ہیں۔ کل غزہ ہسپتال پر بم پھینک کے 4 صحافیوں سمیت 43 لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ روزانہ یہ خبریں آتی ہیں، 50، 100، 200 لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں، لیکن 7 اکتوبر 2023 سے آج تک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کی مذمت میں کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ اور یہ بات میں رجسٹر کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کے سامنے کہ وہ پاکستانی قوم جو بڑی امیدوں سے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے، ووٹ دیتی ہے، کبھی کلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی شخصیت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی پارٹیوں سے امیدیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی انہیں امت کا ہیرو بنا دیتے ہیں، کبھی پوری دنیا عالمی امن کا دائی بنا دیتے ہیں، لیکن یہ عالمی امن کے دائی اور امت کے ہیرو یہ فلسطینیوں کے لیے امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کی مذمت میں ایک مظاہرہ بھی نہیں کرتے، احتجاج بھی نہیں کرتے، بیان بھی نہیں دیتے۔ دنیا کی ہر چیز پر ٹویٹ جاری ہوتے ہیں، امریکہ کی مذمت میں ٹویٹ جاری نہیں ہوتا۔ اس کو مبارکباد تو دے دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب ہونے پر، ان کے ہاں آگ لگ جائے تو ہمدردی کا اظہار تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے اس طرز عمل پر بات نہیں کرتے۔ پاکستانی قوم انشاءاللہ اس کو یاد رکھے گی۔ کب تک جو ہے وہ اس طرح جھوٹ اور دھوکے پر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا رہے گا؟ جو امت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ زبانی باتوں سے اور دعووں سے کوئی مسئلہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس لیے یہ سوالیہ نشان ہے پاکستان کی بڑی جماعتوں کے لیے، جو امریکی محبت میں اندھی ہو جاتی ہیں یا مفاد میں اندھی ہو جاتی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہو یا اپوزیشن سب لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں امریکہ کی سرپرستی مل جائے، اور اگر